الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو صبح نور میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المرغب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، ترغیب دلانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو 2 قطروں سے زیادہ اور کوئی چیز محبوب نہیں، ایک آنسوؤں کا وہ قطرہ، توجہ رہے، ایک آنسوؤں کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے گرا ہو، اور دوسرا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں شہادت کے وقت گرتا ہے۔ ناظرین کرام، ظاہر ہے اس وقت شہیدان کربلا کا تذکرہ ہو رہا ہے، کربلا کی بات ہو رہی ہے، اور آج ایک ایسا پروگرام، ایک ایسا تذکرہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں ناظرین، کہ جن میں شہزادگان امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ذکر پاک ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے قربانیوں کا، جانثاریوں کا، فداکاریوں کا، ایثار کا، اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹانے کا جو بینچ مارک سیٹ کیا ہے صاحب، وہ رہتی دنیا تک ایک ضرب المثل بن چکا ہے۔ ذرا تصور تو کیجئے کہ 22,000 کا اشقیاء کا لشکر سامنے موجود ہے، اور قریب روایتوں میں آتا ہے کہ 82 نفوس قدسیہ سامنے موجود ہیں۔ سب سے پہلے جو اصحاب امام علی مقام ہیں وہ ایک ایک کر کے میدان کربلا میں اترتے ہیں، امام علی مقام سے دعائیں لیتے ہیں، اور ان کے قدمین شریفین پہ اپنی جانوں کو نچھاور کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناظرین کہ کسی بھی ہاشمی چاند کے اوپر کوئی ضرر نہیں آنے دیتے، یعنی اپنی جانوں کو پیش کر کے جانے کائنات کی جتنی بھی جانیں تھیں ان کو بچانے کی کوشش کرتے، اور اس کے بعد پھر باری آتی ہے، اب ترتیب میں فرق ضرور ہو سکتا ہے روایات میں، لیکن اس کے بعد باری آتی ہے ہاشمی چاند کی، یعنی جتنے بھی ہاشمی چاند ہیں جو 19 کے قریب روایات میں آتا ہے کہ جس میں حضرت عقیل علیہ السلام، حضرت جعفر علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام کی اولادیں موجود ہیں، امام حسن پاک علیہ السلام کی اولادیں موجود ہیں، وہ یکے بعد دیگرے امام علی مقام امام حسین پر اپنے آپ کو فدا کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت علی اکبر علیہ السلام میدان میں اترتے ہیں، اور علی اکبر علیہ السلام ناظرین آپ جانتے ہیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے چاند ہو سکتا تھا، اور یہ بات ذہن میں رہے ناظرین کہ شب عاشور جب امام علی مقام نے فداکاروں کو اور ساتھیوں کو یہ فرمایا تھا نا کہ جو یہاں سے جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، وہ کر سکتے تھے اس وقت، کہہ سکتے تھے اور فرما سکتے تھے کہ علی اکبر بھی چلے جائیں اور علی اصغر کو بھی یہاں سے لے کے چلے جائیں، کیونکہ اب معاملہ کچھ اور ہونے والا ہے، لیکن نہیں، امام علی مقام نے رہتی دنیا تک ایک پریزیڈنٹ سیٹ کر دی کہ جب قربانیوں کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو پیش کیا جاتا ہے، اس کے بعد ہی تو لیڈرشپ جو ہے وہ لیڈرشپ بن کے نکلتی ہے۔ علی اکبر علیہ السلام ناظرین وہ ہیں جن کی خوبصورتی، جن کے حسن کے بارے میں کیا کہوں کہ جو صورت میں بھی اور سیرت میں بھی شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 18 برس روایتوں میں آتا ہے کم و بیش ان کی عمر تھی، گفتار میں، کردار میں ایسے تھے کہ جیسے آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس جمیل دیکھ رہے ہیں، یعنی جو شباہت خلقی میں بھی، شباہت خلقی میں بھی اور شباہت منطقی میں بھی، یعنی تینوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس تھے۔ اب میں ذرا اس منظر نامے کو آپ کے سامنے پیش کروں کہ ایک باپ کے لیے یہ کتنا بڑا امتحان اور آزمائش ہوتی ہے کہ جس وقت شہادتیں ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہیں، اصحاب بھی شہادتیں اختیار کر رہے ہیں، بنو ہاشم بھی شہادتیں اختیار کر رہے ہیں، اب میدان کربلا یعنی تپتے صحرا کے اندر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنی اشک بری آنکھوں کے ساتھ غم کی کیفیت کے اندر علی اکبر علیہ السلام کو ودا کر رہے ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ عرض کرتے ہیں کہ خدایا گواہ رہنا آج ایسے نوجوان کو میدان جنگ کی طرف میں بھیج رہا ہوں جو ظاہری شکل و صورت میں اور کردار و گفتار میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ ہیں۔ ہم جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتے تھے تو علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے، یعنی اب شبیہ مصطفیٰ کو وہ بھیج رہے ہیں ناظرین، اور معاملہ یہ رکا نہیں، شبیہ مصطفیٰ کا ذرا کردار دیکھیں نا، گھوڑے پہ امام علی مقام نے ان کو جو تیار کر کے بٹھایا ہے، اسلحہ ان کو پہنایا ہے، ان کو ٹوپی پہنائی ہے، اور ان کو دعائیں دینے کے بعد جب
رخصت کیا تو شیر کی طرح دھاڑ کر جب میدان میں اترتے ہیں تو کہتے ہیں اے یزیدیوں جان لو میں علی اکبر ہوں، میرا باپ کا نام حسین ہے جو فاتح خیبر علی حیدر کرار کے نور نظر ہے۔ بہرحال ناظرین، آپ نے شہادت کا نام نوش کیا اور شہادت کے جام نوش کرنے کے بعد معاملہ یہاں رکا نہیں۔ اس کائنات کی سب سے زیادہ معصوم قربانی علی اصغر علیہ السلام کی صورت میں بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں پیش کر۔ میں ظاہر ہے پروفیسر صاحب کہاں سے بات کا آغاز کروں، مجھے تو آج سمجھ اس لیے نہیں آ رہا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے شہزادوں نے جو مثال قائم کی ہے صاحب، وہ تو مثالوں میں بھی نہیں بنتی۔ سب سے پہلے آئیے ذرا ہم بیمار کربلا سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ شہزادہ امام علی مقام امام زین العابدین علیہ السلام، ان کے فضائل ہمیں سب سے پہلے بتلائیے، آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس پاک و مطہر خاندان کے افراد کے نام زبان پر لا رہے ہیں جنہوں نے اپنے خون سے اسلام کے شجر کی آبیاری کی ہے۔ شجر نبوت و ولایت کے خوبصورت ثمر، ان کی عظمتوں کا احاطہ، ان کے فضائل ہم کیا بیان کریں۔ سیدنا امام زین العابدین علی اوسط سلام اللہ علیہ نے جب دنیا میں آنا تھا تو آپ کی تشریف آوری سے قبل مولا کائنات حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا کرتے کہ ان قریب اللہ تمہیں ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جو تمہارے بعد کائنات میں سب سے افضل ہوگا۔ اللہ، ان کی ولادت سے پہلے مولا کائنات خبر دے رہے ہیں۔ امام زین العابدین نام ہے اس عظیم ہستی کا کہ جہاں عرب و عجم کے فضائل جمع ہو رہے ہیں۔ آپ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے ہیں اور نوشیروان عادل جو کسریٰ کے بادشاہ ہیں، جو بہت بڑا نام ہے، ان کے ساتھ وہ نواسے کا تعلق رکھتے ہیں۔ اور آپ کی اس عظمت کو بیان کرتے ہوئے ابو الاسود علی نے کہا تھا کہ وَإِنَّ غُلَامًا بَيْنَ كِسْرَى وَحَاشِمٍ لَأَكْرَمْ مَنْ يَنْطَتْ عَلَيْهِ التَّمَائِمُ، کہ بنی ہاشم میں ایک ایسا جوان ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے تمام فضائل اور کرامات جمع کر دی ہیں، اور اسی بنا پر آپ کو ابن الخیرتین بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ، کہ دو بھلائیاں یہاں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی ہیں۔ سبحان۔ آپ کی فضیلت کا اس وقت کیا خوبصورت منظر تھا کہ جب ہشام بن عبد الملک کو کسی نے نہ پوچھا اور دنیا ان کی طرف جھک رہی تھی تو وہ سوال کر رہے تھے کہ یہ کون ہیں، اور اس وقت کا بنو امیہ کا نمایاں شاعر فرزدق بلند آواز سے پکارتا ہے کہ ھذا الذی تعرف البطحا وطأتہ، یہ تو وہ ہیں کہ جنہیں بطحا جانتا ہے، جنہیں ہل و حرم جانتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے کہ جانتا ہے مکہ جس کے نقش قدم، خدا کا گھر بھی آگاہ اور ہل و حرم۔ اللہ، یہ وہ ہیں کہ جو بہترین خلائق ہے اس کا ہے فرزند، اللہ ہے پاک و زاہد و پاکیزہ و بلند حشم۔ اللہ، قریش دیکھتے ہیں جب اسے تو کہتے ہیں بزرگیوں پہ ہوئی اس کی انتہائے کرم۔ اللہ، ابن زہری آپ کو خراج عقیدت آپ کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ما رأیت افقہ احدا منہ، میں نے زندگی میں ان سے بڑھ کر فقہ کا کوئی عالم نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ ان کے فضائل کا ذکر کرتے ہوئے ابو حازم عارج کہتے ہیں کہ ما رأیت ہاشمیا افضل منہ، میں نے بنو ہاشم میں ان سے بڑھ کر فضیلتیں رکھنے والا اور کوئی نہیں دیکھا۔ اور سعید بن مسیب کہتے ہیں
ما رأیت اورع منہ، میں نے ان سے زیادہ تقوی و پرہیزگاری والا انسان کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اور امام مالک کہتے ہیں کہ یہ حضرت سیدنا امام زین العابدین اس خصوصیت کے حامل ہیں کہ دن اور رات میں بلا ناغہ 1000 رکعت نفل پڑھتے۔ اللہ اللہ اللہ۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلتوں میں کہ انسانیت کی خدمت کی طرف جائیں تو سر فہرست ہیں، علم کے فروغ کی طرف توجہ دیں تو سر فہرست نظر آتے ہیں، اور کربلا کے واقعات کو، کربلا کے اندر جو کچھ اسلام کی عظمت کے لیے اس عظیم خان وادے نے اللہ کے حضور پیش کیا، اور ان تمام تر واقعات کے باوجود آپ نے جس صبر سے، جس استقامت سے، جس خلق خدا کی خدمت سے اپنے آپ کا لوہا منوایا، وہ سیدنا حضرت امام زین العابدین ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان۔ اچھا، اب اس میں ظاہر بہت خوبصورت تمہید پروفیسر صاحب کی طرف سے، اور اس سے قبل کہ ہم حضرت علی اکبر علیہ السلام کی فضائل، ان کی شہادت، پھر علی اصغر علیہ السلام کی شہادت پہ بات کریں، امام زین العابدین علیہ السلام کم و بیش 25 برس آپ کی عمر جو ہے وہ اپنا کربلا کے موقع پہ، اور کربلا تھرو آؤٹ جو سفر ہے کربلا کا، اس میں جو آپ کا کردار رہا، بعد از کربلا جو آپ کا کردار رہا، بڑا اہم ترین کردار ہے، اس پہ ذرا گفتگو فرمائیے۔ جی بہت شکریہ جنید بھائی۔ امام علی مقام، امام الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، آپ نے، آپ کے پورے خانوادہ نے اور آپ کے ساتھیوں نے جس طرح میدان کربلا کے اندر ایک عزم اور استقامت کا پہاڑ بن کر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک راستہ دکھایا ہے قیامت تک ہر یزید کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہنے کا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آج تذکرہ ہے خصوصی طور پر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، آپ کی اولاد مبارک کا، امام زین العابدین امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، آپ کا جب ہم دیکھتے ہیں کربلا اور کربلا کے بعد آپ کا کردار، اس میں ایک خاص بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے الوہی انتظام ایک فرمایا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب مبارک کی بقا اور اس کے تسلسل کا، ٹھیک، اور اس کی کثرت کا بھی وعدہ فرمایا تھا سورہ کوثر کے اندر۔ جی تو میدان کربلا میں دیکھیے کہ مد مقابل جتنے بھی کھڑے تھے ان میں سے کئیوں کے نسب کئی بیٹوں سے چلے اور قیامت سے پہلے منقطع ہو گئے اور ہو جائیں گے، اور نام و نشان مٹ گیا، لیکن تنہا اکیلے اکلوتے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، آپ کو اللہ رب العزت نے اپنی حکمتوں اور الوہی انتظام کے تحت رکھنا تھا، اور پھر انہی سے ایسا سرچشمہ جاری و ساری فرمایا کہ آج روئے زمین پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسب کا تعلق رکھنے والے جتنے بھی سادات اور آل رسول ہمیں ملتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ ہی سے وہ سرچشمہ پھوٹتا ہے اور جاری و ساری ہوتا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی طور پر یہ اہتمام تھا۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، آپ کی عمر مبارک کے حوالے سے بھی بعض روایات سے یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ شاید آپ کم عمر تھے یا بلوغ سے قبل کی عمر مبارک تھی میدان کربلا میں، جبکہ معتبر روایات سے جو ہمیں عمر مبارک ملتی ہے جیسا کہ آپ نے بھی ذکر فرمایا وہ 25 سال تک ملتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف اور صرف یعنی نابالغ ہونے کی وجہ سے نہیں شہادت کے رتبے سے محفوظ رہے، بلکہ یہ الوہی انتظام تھا، اور پھر وہ آپ کی تکلیف جس کی وجہ سے آپ کو بیمار کربلا کہا جاتا تھا، تو یہ اسی وجہ سے تھا، اور یہ وہ تکلیف بھی جو آپ پر طاری ہوئی وہ بھی اسی انتظام الوہی کا حصہ تھی جس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے یہ آقا علیہ السلام کے نسب مبارک کو کمال تک پہنچانا تھا۔ اب آئیے ذرا ڈاکٹر صاحب، کیا خوبصورت گفتگو مفتی صاحب نے فرمائی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے دیکھنے سننے والوں کو لے کر حضرت علی اکبر علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ کم و بیش روایات کے مطابق 18 برس آپ کی عمر، شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے فضائل و محاسن ذرا بیان فرمائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جنید بھائی، آج ہم ان 3 ہستیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو تینوں ہی علی بن حسین بن علی ہیں، اور ہمارے سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ ایک علی اکبر ہیں، ایک علی اوسط ہیں، ایک علی اصغر ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ علی علی ہی ہوتا ہے، علی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ کیا اچھا ہے، حضرت سیدنا علی اصغر نے ثابت کیا ہے نا اپنے عمل سے کہ میری ظاہری عمر 6 ماہ ہے، ورنہ حقیقی طور پہ میرے اندر بھی شجاعت وہی ہے جو میرے بڑے بھائیوں کو میرے رب نے عطا فرمائی ہے۔ اور اسی کی طرف ابھی مفتی صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ دیکھیے حضرت امام زین العابدین کو جو شہادت سے بچایا گیا، اس میں بلوغت کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ بلوغت کی بات ہوتی تو انہوں محمد کیوں شہید ہو گئے، جناب امام قاسم بن حسن کیوں شہید ہو گئے، اور خود حضرت علی اصغر کیوں شہید ہو گئے؟ وہ وہاں پہنچے تھے، حضرت امام حسین ان سب کو لے کر گئے تھے کہ میرے رب نے 6 ماہ کا مانگا تو وہ پیش کر دوں گا، میرے رب نے 18 سال کا مانگا تو وہ پیش کر دوں گا، 14 سال کا مانگا تو وہ پیش کر دوں گا، کیونکہ آپ تو وہ زکوٰۃ دینے کے لیے گئے تھے جو صرف زکوٰۃ شریعت یا طریقت نہیں تھی بلکہ زکوٰۃ حقیقت تھی۔ زکوٰۃ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جتنا دیا ہے سارے کا سارا ہی اس کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے۔ تو آپ تو اپنا سارا مال لے کر گئے تھے، رب مانگتا جائے گا اور آپ پیش کرتے جائیں گے۔ اب حضرت سیدنا علی اکبر علیہ السلام کے حوالے سے جو آپ نے ارشاد فرمایا، اور بڑا خوبصورت انٹرو میں آپ نے ایک جملہ بولا ہے کہ جب آپ کو بھیجا جانے لگا نا میدان شہادت میں، تو امام عرش مقام نے، حضرت امام حسین علیہ السلام نے، آپ نے 2 جملے بولے۔ آپ نے کہا اللہم اشہد، مولا تو گواہ ہو جا، فقط بارز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولکا۔ میں وہ جوان اب بھیجنے لگا ہوں جو اخلاق کے اعتبار سے، خلق کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے اور کلام کرنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ تیرے رسول کے مشابہ ہے۔ یہ امام علی مقام کا بڑا حوصلہ تھا کہ اس ہستی کو پیش کر رہے ہیں جسے میرے رب نے مشابہت عطا فرمائی ہے اپنے محبوب نبی سے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور آپ خود کہتے ہیں وَكُنَّا اِذَا اشْتَقْنَا إِلَىٰ نَبِيِّكَ نَظَرْنَا إِلَيْهِ، کہ جب بھی ہمیں اشتیاق ہوتا ہے کہ ہم تیرے نبی کو دیکھیں تو ہم علی اکبر کو دیکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت امام حسین کہہ رہے ہیں جنید بھائی، اور امام حسین وہ ہیں کہ جنہیں صحابہ اکرام سامنے کھڑا کر کے تو رسول اکرم کے دیدار کی لذت لیا کرتے تھے، کبھی حسن کو کھڑا کرتے، کبھی حسین کو کھڑا کرتے۔ اب علی اکبر کو میرے رب نے سر تپا رسول اکرم کا مشابہ بنایا تھا، کامل مشابہ بنایا تھا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ لم تر عین نظرت مثلہ محتف یمشی ومن نائلی، کہ اس وقت زمانے میں جتنے لوگ بھی زندہ ہیں کوئی بھی علی اکبر کے مثل نہیں ہو سکتا۔ میری آنکھ نے علی اکبر کے مثل کسی کو نہیں دیکھا۔ لا یؤثر الدنیا علی دینہ ولا یبیع الحق علی الباطل۔ علی اکبر وہ ہے کہ جن کی صورت رسول اللہ کے مشابہ ہے اور سیرت بھی رسول اللہ کے مشابہ ہے، کہ انہوں نے دنیا پر دین کو ترجیح دی ہے، دین کو لازم رکھا ہے، دین کو مقدم رکھا ہے، اور حق کو باطل پہ بیچا نہیں ہے بلکہ حق کے ساتھ سارا سفر طے کیا ہے، اور اللہ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا۔ اور جب آپ گھوڑے پہ سوار ہونے لگے، گھوڑے پہ سوار ہوئے اور زمانے نے وہ منظر دیکھا، راوی اور سیرت نگار یہ کہتے ہیں کہ اب وہ جوان جب گھوڑے پہ چڑھتا ہے، اما الغلام فقط تجلی علی القوم بوجہ رسول اللہ وعمامت رسول اللہ واسلحۃ رسول اللہ وعلی فرس رسول اللہ ونطق بمنطق رسول اللہ، کہ جب وہ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں تو دور سے ایسے لگتا تھا کہ رسول اللہ کی جھلک نظر آ رہی ہے، آپ کے چہرے کے دیدار کی لذت نصیب ہو رہی ہے، اور جو آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ بھی رسول اللہ کی، جو امامہ سر پہ ہے وہ بھی رسول اللہ کا، جو گھوڑا ہے وہ بھی رسول اللہ کا، اور جس لہجے کے ساتھ کلام کر رہے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ وہ زبان اور وہ دہن مبارک تو حضرت علی اکبر کا تھا، لیکن لہجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو شباہت خلقی بھی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، شباہت خلقی بھی ہے اور شباہت منطقی بھی ہے، یعنی خلقی اور خلقی مشابہت تو ہمیں پہلے بھی نظر آتی ہے، لیکن منطقی مشابہت اللہ نے حضرت سیدنا علی اکبر کو عطا فرمائی ہے۔ تو آپ کے سارے کمالات
آپ کے سارے فضائل، آپ کے سارے محامد، آپ کے سارے محاسن اپنی جگہ ہیں، لیکن آپ جب کلام کرتے تھے ایسے لگتا تھا کہ رسول اکرم کلام کر رہے ہیں۔ اسی لیے حضرت امام حسین اکثر انہیں سامنے بٹھا کر قرآن کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ علی اکبر کو کہتے قرآن کی تلاوت کرو، جب تم پڑھتے ہو میں آنکھیں بند کر کے محسوس کرتا ہوں کہ میرے نانا خود تلاوت کر رہے ہیں۔ اور ایک اور بات اس پہ خاص طور پہ توجہ فرمائیے ڈاکٹر صاحب، کہ یہ بھی جملہ امام علی مقام کا ہے نا کہ ہمارا جب بھی جی چاہتا ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں تو ہم علی اکبر علیہ السلام کی زیارت کیا کریں۔ جی بالکل ایسے وَقُنَّا اِذَا اشْتَقْنَا إِلَى النَّبِيِّ کا نَظَرْنَا إِلَيْهِ، آپ نے فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ سارے لوگوں، جب بھی ہم نے نبی کا دیدار کرنا ہوتا ہے ہم انہیں دیکھ لیا کرتے ہیں۔ اور آخری جملہ آپ کی فضیلت میں یہ ہے کہ یہ بہادر جوان جو ہے 18 سال کا ہمیشہ فرما بردار رہا ہے اپنے باپ کا۔ آپ نے وہ قربانی دی ہے جو جناب اسماعیل نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے قربانی دی تھی، اور جناب ابراہیم نے تو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے ذبح کیا تھا، لیکن حضرت امام حسین نے کھلی آنکھوں کے ساتھ علی اکبر کو قربان ہوتے دیکھا ہے۔ جب رستے میں آ رہے تھے امام علی مقام کو اونگ آ گئی تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ منادی ندا دے رہا ہے کہ یہ قافلہ موت کی طرف سفر کر رہا ہے۔ اچانک آپ کی زبان سے نکلا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ علی اکبر حاضر ہوئے، عرض کیا یا اباتی کیا ہو گیا، والد گرامی بتائیے۔ آپ نے سارا واقعہ جب ارشاد فرمایا تو کہنے لگے لا اراک اللہ سوا السنا علی الحق کی، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف کسی سو کو نہیں آنے دے گا، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہم حق پہ ہیں۔ تو علی اکبر کہنے لگے یا آباتی، میں آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں اذن لا نبالی نموت محقینا، اب آپ کا حکم ہوگا اور ہم اپنی گردنیں آپ کے قدموں پہ قربان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام اے مرتضیٰ کے پیارے اکبر، السلام۔ ساجد چشتی صاحب لکھتے بہت خوبصورت سلام ہے کہ السلام اے مرتضیٰ کے پیارے اکبر، السلام اے حسین ابن علی کے نور گوہر، السلام تیری جرت دیکھ کر جن و ملک حیران تھے، السلام اے مصطفیٰ کے نوری اختر، السلام اے علی اکبر دکھایا تو نے زور حیدری، جہاں بھی قربان کر دی تو نے دین پر، السلام تیری عظمت کی گواہی بن گئی جرت تیری، تیری عظمت کی گواہی بن گئی جرت تیری، آسمان آل کے مہر منور، السلام تیری ساجد ہے بلندی نام سے ظاہر تیرے، تو علی ابن علی ہے تو ہے اکبر، السلام۔ اب آئیے ذرا منظر نامہ ہے کہ موزن کربلا، آخری آذان کربلا میں جس کی آواز میں گونجتی ہے علی اکبر علیہ السلام، اور جو آپ نے گفتگو کی میں چاہتا ہوں اسی تسلسل میں ذرا کہ آپ کا کربلا میں کردار اور جس طرح سے رضیہ اشعار پڑھ کے آپ داخل ہوئے اور آپ کی شہادت بتلائیے۔ جی جنید بھائی بہت شکریہ، انتہائی کربناک صورتحال ہے، اور کسی بندہ مومن کی زبان پر ایسے کلمات آتے ہوئے زبان بھی لرزتی ہے اور دل بھی تڑپتا ہے کہ کس انداز میں شہادت ہوئی امام علی مقام کے ان شہزادگان کی، اور بالخصوص حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی۔ جو آپ نے لفظ استعمال فرمایا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے آپ کو مؤذن منتخب فرمایا، یہ بھی آپ کے لیے، ہمارے لیے اور رہتی دنیا تک تمام عالم اسلام کے لیے ایک پیغام ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے آپ کو مؤذن مقرر فرمایا تاکہ قیامت تک ہر مؤذن اپنے اس کام کو فخر کے ساتھ، ناز کے ساتھ ادا کرتا رہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن جیسے حضرت بلال تھے، تو سفر کے اندر جیسے آپ امیر منتخب کرتے ہیں اور کئی تعین کرتے ہیں کام کا تقسیم کار، تو امام علی مقام نے اذان کو بھی اسی قدر اہم جانا، کیونکہ وہ اذان دینے کے لیے جا رہے تھے۔ ایک اذان وہی تھی جو نماز کی طرف بلاتی ہے، اور ایک اذان وہ ہے جو ہمیں مقتل کی طرف بلاتی ہے، اور مقتل کی طرف جو ہمیں اذان بلا رہی ہے اس کے مؤذن کا اعزاز اور تاج وہ حضرت علی اکبر کے سر انور پر سجایا، اور یہ بھی میں امام علی مقام کی نگاہ مبارک اگلے سارے مناظر کو دیکھ رہی تھی تو آپ نے فرمایا۔ پھر اسی طرح دیکھیے آپ کی جو شہادت ہے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، اس کے بارے میں ہمیں تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے
کہ آپ سب سے آخری شہید ہیں، اور یہ بھی ملتا ہے کہ بنو ہاشم کے جوانوں میں سے سب سے پہلے شہید ہیں۔ میں ان دونوں کی توجیہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ توجیہ یوں ہو سکتی ہے کہ اگر تو واقعہ یوں ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے بنو ہاشم کے جوانوں میں سب سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا، تو اس میں پھر ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ آؤ دیکھو، جب دین مصطفیٰ کے لیے قربانی اور جانثاری کی بات آ جائے تو پھر یوں نہیں کہ اپنی اولادوں کو بچا کے پیچھے رکھ لو اور کسی اور کو آگے کرو قربانیوں کے لیے، بلکہ آپ نے سب سے پہلے اپنی اولاد کو پیش فرمایا۔ یہ آپ کے بے لوث جانثاری، استقامت، بہادری اور شجاعت کی اعلیٰ ترین مثال ملتی ہے۔ اور اگر اسی طرح یوں دیکھ لیا جائے اسے کہ وہ روایات کہ جن میں یہ ملتا ہے کہ آپ بنو ہاشم کے جوانوں میں سب سے آخر میں تشریف اور اس کے بعد حضرت علی اصغر علیہ السلام، اور ان کے بعد حضرت علی اصغر کی شہادت ہوئی، اگر جوانوں میں یوں آخر میں جانے والے ہیں لڑنے والے، تب ہمارے لیے یہ پیغام آتا ہے کہ میدان کربلا کے اندر 72 نفوس قدسیہ جو موجود تھیں، تو جب تک خاندان بنو ہاشم کے علاوہ دیگر افراد موجود تھے، انہوں نے خاندان بنو ہاشم کے کسی فرد کو نہیں جانے دیا میدان تک کہ جب تک ہم زندہ ہیں آپ تک کوئی تیر و تلوار نہیں آنے دیں گے۔ یہ وفاداری کی مثال تھی۔ اور پھر جب تک امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کے فرزند موجود تھے تو دیگر جو بنو ہاشم کے جوان تھے ان کی وفاداری پھر سامنے آتی ہے کہ نہیں، جب تک ہم موجود ہیں اس وقت تک آپ یا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام وہ قربان نہیں ہوں گے، پہلے یہ قربانی ہم دیں گے۔ اور مجھے زیادہ گمان اس بات کے اوپر اور یہ دیکھیے، یعنی دونوں اعتبار سے ہمیں تاریخی اعتبار سے ایسی اس کی توجیہ ملتی ہے کہ جو سراسر وفاداری کی مثال ہے اور استقامت کی مثال ہے، شجاعت کی مثال ہے، یہ آج ہمارے لیے اس کے اندر پیغام ہے۔ پھر اسی طرح جب آپ کی شہادت ہوتی ہے، شہادت کے لیے جیسا کہ بلا پروفیسر صاحب نے ذکر فرمایا، جب آپ نکلتے ہیں تو امام علی مقام نے خود آپ کو تیار فرمایا، خود آپ کو زرہ مبارک پہنائی، گھوڑے پر آپ کو سوار کیا اور پھر بھیجتے ہیں میدان کی طرف۔ اور جب آپ میدان میں جاتے ہیں تو جاتے ہی آپ جو سامنے مد مقابل کھڑے ہیں پھر ان سے آپ مخاطب ہوتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ میں فرزند حسین بن علی ہوں، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے شاید کوئی آقا علیہ السلام کی قرابت کا دعوے دار کھڑا ہو کہ وہ قریش میں سے ہے تو قرابت رکھنے والا ہے، تو فرمایا سنو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا سب سے زیادہ حقدار میں ہوں، سب سے زیادہ حقدار ہم ہیں، اور ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام کی اس قرابت داری کا اعلان فرما کر جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو کوئی بھی آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا ہے۔ اور آپ نے جیسا کہ ذکر فرمایا پروفیسر صاحب نے کہ 300 اور 200 کے درمیان کا عدد ملتا ہے جن کو آپ نے واصل جہنم فرمایا، کیونکہ ان میں سے کوئی آپ کے سامنے ٹھہرنے کے قابل نہیں تھا۔ اور پھر حتیٰ کہ آپ اپنی جان مبارک اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جب آپ کے لاشہ مبارک کو مقتل سے اٹھا کر لاتے ہیں تو تاریخ کے اوراق میں درج ہے کہ 56 سال آپ کی عمر مبارک تھی، آپ جاتے ہیں تو بال مبارک سیاہ تھے، اور جب آپ واپس تشریف لاتے ہیں تو اس غم کی کیفیت کو سہتے سہتے سفید ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو کرب کی داستانیں ہیں کربلا کے واقعات میں بکھری پڑی ہیں، یہ آج بھی اہل ایمان کے لیے ایک تو موٹیویشن ہے۔ کتاب الشفا، سورہ یوسف کی فضیلت، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے بچوں، ماتحتوں اور خادموں کو سورہ یوسف سکھاؤ، کیونکہ جو شخص اس سورت کو پڑھے اور گھر والوں کو سکھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی موت کے تمام مراحل کو آسان فرما دے گا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ بہترین جہاد ادائیگی نماز پر مداومت اختیار کرنا ہے، اور یہی معرکہ کربلا کا اہم پیغام ہے۔ جوان مردو ہنسی پہ کر علی اکبر علی اصغر، جوان مردو ہنسی پہ کر علی اکبر علی اصغر، سخی شبیر کے گوہر
علی اکبر علی اصغر رسول پاک کا نقشہ شہ مردان کا ہے بچپن رسول پاک کا نقشہ شہ مردان کا ہے بچپن زمانے بر سے ہیں خوشتر علی اکبر علی اصغر زمانے بر سے ہیں خوشتر علی اکبر علی اصغر وہ ساجد بھوک کے پیاسے کٹ گئے کربل کے میدان میں وہ ساجد بھوک کے پیاسے کٹ گئے کربل کے میدان میں مگر پہنچے لبے کوثر علی اکبر علی اصغر مگر پہنچے لبے کوثر علی اکبر علی اصغر سخی شبیر کے علی اکبر علی اصغر